السلام علیکم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئرز اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ ناظرین، اگر آپ یا آپ کے عزیز و اقارب ان 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیز میں شامل ہیں جو دنیا بھر کے 90 سے زیادہ ممالک کے اندر اپنی انویسٹمنٹس رکھتے ہیں اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ کون سا ایونیو ایسا ہے جو ان کو زیادہ آسانی سے اچھا پروفٹ ریٹ دے سکے، تو انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ، اسٹاک مارکیٹ اور فکسڈ انکم انہیں دنیا میں بہترین ریٹرن جب آفر کر رہا ہے، اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جو انیشیٹو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کا جو انیشیٹو ہے، اس کے تحت آپ کو یہ موقع ہے کہ آپ دنیا کا بہترین انٹرسٹ ریٹ اگر آپ فکسڈ انکم میں انویسٹ کر سکتے ہیں تو اس میں حاصل کیجئے، اسٹاک مارکیٹ کا ایکسس لے سکتے ہیں، دنیا کی بہترین پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ ہے پاکستان کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا اقدام گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے جس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ پروگرام میں سب سے پہلے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس انیشیٹو کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہماری قوم کا ایک بہت اہم اثاثہ ہے۔ یہ اپنی محنت اور اپنی خدمات سے ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ ان بیرون ملک پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے اسٹیٹ بینک ایک اسکیم لایا ہے جس کا نام ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک نے یہ ریگولیٹری سہولت میسر کی ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی اپنا اکاؤنٹ پاکستانی بینکس میں بغیر کسی بینک جائے، بغیر کسی ایمبیسی جائے، بغیر کسی کاؤنسلر جائے ڈیجیٹلی کھول سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ان اکاؤنٹ سے ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کو بہت سہولیات میسر ہوں گی، مثلا بل پیمنٹ۔ ان اکاؤنٹس کے ذریعے وہ اپنی فیملیز کے بل ریموٹلی ادا کر سکتے ہیں۔ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ایک نئی اسکیم جو حکومت لا رہی ہے جس سے ان کو ایک سیونگ سرٹیفکیٹ کی اپرچونٹی میسر ہوگی جس میں US ڈالر اور پاکستانی روپے میں بڑے اٹریکٹیو انٹرسٹ ریٹس پہ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی دی جائے گی۔ انہی اکاؤنٹس کے تھرو ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے اسٹاک مارکیٹ کا ایکسس بھی میسر کیا جائے گا۔ تیسری چیز جو بہت اہم ان اکاؤنٹس کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹس ریپیٹریبل ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے یہ ریگولیٹری فلیکسیبلٹی دی ہے کہ جب ہمارے بیرون ملک پاکستانی اپنا سرمایہ واپس لے کے جانا چاہیں تو اس میں نہ اسٹیٹ بینک نہ کمرشل بینک کوئی دقت پیدا کرے گا۔ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نہ صرف ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی اہم سہولت میسر کریں گے، یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہمارے ملک کا مستقبل بھی مزید روشن کریں گے۔ شکریہ۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ دنیا میں چاہے ہوں کہیں بھی اب جلد سے جلد اور بآسانی اپنا بینک اکاؤنٹ فارن کرنسی یا پاک روپیز میں آن لائن کھلوا سکتے ہیں، اور جب چاہیں ملک میں پیسے لائیں اور بنا روک ٹوک جب چاہیں لے جائیں۔ ملک میں پراپرٹی اور اسٹاک میں انویسٹمنٹ، بل پیمنٹ، منی ٹرانسفر، شاپنگ اور ایئر ٹکٹس سب کچھ آن لائن وہیں سے بیٹھے بیٹھے، کیونکہ اب روشن ہوگا پاکستان، میں تو دیکھوں گا، میں تو دیکھوں گا، تم بھی دیکھو گے، تم بھی دیکھو گے نیا پاکستان۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ دور رہ کر بھی پاس۔ ناظرین، گزشتہ 3 مہینوں میں تقریباً 60,000 نئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھل چکے ہیں، $200 ملین اب تک ان اکاؤنٹس میں آ چکے ہیں۔ گزشتہ 28 دنوں میں یہ کوانٹم ڈبل ہو چکا ہے، سو $100 ملین ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 28 دنوں کے اندر آئے ہیں، جو کہ سمجھاتا ہے ہمیں کہ گروتھ ریٹ بہت بڑھ گیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس بہت ہی ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ ہیں کہ مزید اس کے بارے میں جانیں۔ ہمارے پاس میں اپنے رائٹ سے تعارف کرانا چاہوں گا سعید عرفان علی، جو کہ MD ہیں ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا سر۔ میرے لیفٹ سے عرفان صدیقی، پریزیڈنٹ میزان بینک ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک بینکنگ میں ایک بڑا نام۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا سر۔ سمیع اللہ طارق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ہیڈ آف ریسرچ ہے پاکستان کویت انویسٹمنٹس کے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ عرفان سے سب سے پہلے تو ابھی جو نمبرز آئے ہیں بہت ہی حوصلہ افزا نمبر ہیں، ہاؤ ڈو یو سم اٹ اپ؟ ایک تو میں
یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اور گورنر اسٹیٹ بینک کی اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی ویژن کا نتیجہ ہے، اور ہم اوورسیز پاکستانی کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروڈکٹ کو ایک سکسیس بنایا. 60,000 پاکستانی جسٹ دا بگننگ. ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ 9 ملین پاکستانی تک ہم پہنچیں، اور ہمارے جو بینکس اس میں جو پارٹنرز ہیں جن کی تعداد اس وقت 8 ہے جو مزید بڑھنے والی ہے، انہوں نے بہت زبردست طریقے سے جو انفراسٹرکچر بنایا، اس پاکستانیز نے اس انفراسٹرکچر کا فائدہ اٹھایا، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. عرفان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بینکس میں نے تاریخ میں پہلی بار دیکھا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ بینکس اتنے زیادہ آگے بڑھ کے مختلف کمپیریٹو بینکس نے مل کے اس کو پروموٹ کیا. واٹ از دا رول آف بینکس ان دس اوور آل آرکیٹیکچر؟ دیکھیں اس میں بیسکلی اسٹیٹ بینک اور بینکس ایک ہی فوٹیج پہ آ کے ہم نے کام کیے ہیں. ان کا آبویسلی کام تھا پالیسی ریگولیشن دینا، ہمارا کام تھا مارکیٹنگ کرنا. تو آئی تھنک یہ بہت ایک اچھی طرح سے ہوا ہے، اور اس میں ریلی میں کریڈٹ دوں گا اسٹیٹ بینک میں سب کو، اسٹارٹنگ فرام گورنر، ڈپٹی گورنر، عرفان علی صاحب، جنہوں نے اس کو لٹرلی 24/7 ہم نے اس کو ایز اے پروجیکٹ لیے ہیں، اور تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. لوگوں کو یہ نہیں کہنے کا موقع ملے کہ بھئی روشن ڈیجیٹل میں ہم آئے تو یہ پرابلم ہوا ہے. اس کے کال سینٹرز ہیں، اس کی مسٹری شاپنگ ہو رہی ہے، تاکہ اس میں کوئی فلو نہ رہے. تو آئی تھنک یہ سب چیزیں جب ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے. اور مجھے تو بڑا پکا یقین ہے پاکستان میں کہ ہم جس چیز سے محنت کریں اس کا رزلٹ آتا ہے. اگر اس کو چھوڑ دیں کہ بھئی ایک پروڈکٹ ہے چل جائے گا خود، تو وہ کوئی بھی چیز نہیں چلتی ہے، چاہے وہ آپ سائیکل بیچ رہے ہو یا فائنینشیل پروڈکٹ بیچ رہے ہو. صحیح ہے. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. سبھی کمنگ ٹو یو، ریزلٹس کیسے ہیں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں؟ گریجولی مومنٹم پک اپ ہو رہا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب تک ریمیٹنسز میں سیزنل فیکٹر اور ایگزوجنس شاک کے بعد کمی آنا شروع ہو تو یہ مومنٹم بڑھ جانا چاہیے. ہاؤ ڈو یو سی دا نمبرز رائٹ ناؤ؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ ہمیں کمپیئر کریں انڈیا سے، تو انڈیا کے ہمارے جیسے 9 ملین آپ نے کہا، تو انڈیا کے تقریباً 32 ملین NRIs، یہ لوگ کہتے ہیں NRI ان پرسن آف انڈین اوریجن PIOs. تو انہوں نے اس پہ بہت پہلے کام کر لیا تھا، وہ 2006-07 سے اس پہ کام کر رہے تھے. لیکن اگر آپ ان کا ایکو سسٹم دیکھیں تو ایک تو ان کی فائنینشیل پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں اویلیبل انڈینس کے لیے بھی. جیسے ابھی اس وقت ہمارے یہاں میوچل فنڈز نہیں ہیں، آ رہے ہیں، ان کے اسٹیٹ پینشن سسٹم بھی ہے. تو اس طرح انہوں نے فلو بہت اٹریکٹ کیا، اور ان کا ایکو سسٹم، جیسے 2 دن پہلے میں عرفان صاحب کی بات سن رہا تھا، جیسے NFIS پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اگر پورا ایکو سسٹم جتنا زیادہ انٹیگریٹڈ ہوگا، مائکرو فائنانس، پینشن سسٹم اور سیونگ پروڈکٹس، انویسٹمنٹ پروڈکٹس، تو یہ زیادہ اچھی طرح یوٹیلائز ہوگا. ایک دوسرا، جیسے آپ نے کہا کہ 9 ملین ہے، ابھی 60,000 کھلے، اوبیسلی اور جگہ ہے. تیسرا، تقریباً 9 میں سے 4.8 ملین پاکستانی جو ہیں وہ تو مڈل ایسٹ میں. مڈل ایسٹ میں چونکہ لیگل سٹیٹس کی وجہ سے اور جو تھنکنگ ہوتی ہے پاکستانیز کی کہ ہم تو صرف سیونگ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ مینٹالٹی کی وجہ سے ہم پیسہ بہت اٹریکٹ کر سکتے ہیں. چوتھا جو ہنڈرنس ہے تھوڑی سی، وہ یہ کہ ہماری جو میجورٹی پاپولیشن جو مڈل ایسٹ میں جا رہی ہے اس میں لیبر اور سیمی اسکلڈ ورک فورس کافی زیادہ ہے. ان کو یہ سمجھانا اور فون پہ یا ویب براؤزر پہ یہ لانا یہ تھوڑا سا مشکل ہے. تو یہ 3-4 چیزیں امپورٹنٹ ہے. باقی یہ کہ یس فلو تو اسکائی از دا لمٹ. میرے حساب سے $1.5 بلین تو ہمیں فوراً پہنچ جانا چاہیے اگلے 3-4-6 مہینے میں. اور ایک اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یس ریمیٹنسز اگر خدا نہ خواستہ سلو ہو جائیں تھوڑی سی، تو یس ایک جو ہے آپ کے پاس ونڈو اور ہو جائے گی، لیکن آپ کی ایک سورس آف بوروئنگ ڈائیورسفائی ہو جائے گی نا، تو وہ اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا. کہ جو جیسے انڈیا میں ریمیٹنس جو ہے نا اس کا فلو ان کے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ لنک ہو گیا. وہ انٹرسٹ ریٹ ڈومیسٹک تھوڑا سا ٹائٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ فلو ریمیٹنس کا آنا. ہمارے یہاں ہم نے یہ چیز کبھی نہیں دیکھی، کیونکہ ہمارے یہاں ریمیٹنس ایک دفعہ کیش آ جاتی ہے. اچھا پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ریمیٹنس ایکچولی یوز کس کام میں. ایک دفعہ آپ کا یہ پورا ڈیٹا ایک ٹریک ہو جائے گا نا، تو آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ ریمیٹنس آتی. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. اسی کے اوپر انفراسٹرکچر پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ انفراسٹرکچر سمجھنے کا کہ بہت ضروری ہے انفراسٹرکچر بنانا ہے یہاں پہ. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینک کے ساتھ مل کے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر، اکاؤنٹ اوپننگ انفراسٹرکچر اچھا خاصا بن گیا ہے. کیا اہم اقدامات ہیں جو مزید آپ لے رہے ہیں تاکہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ اور اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ اور زیادہ آسان ہو جائیں؟ دیکھیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ڈو ریکر بھی پاس اوورسیز پاکستانیز کو ایک تو ہم نے اٹریکٹ کیا بائی پرووائڈنگ اے ہائر ریٹ آف ریٹرن. نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں جو ریٹرن ریٹس دیے گئے ڈالرز اور روپیز میں وہ دونوں انپریسیڈنٹڈ تھے، شارٹ ٹرم میں بھی، مڈل میں بھی، لانگ میں بھی. تو پاکستانی کے لیے ایک بہت ہی میسو
آپ نے اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں جو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی دی، اس میں بھی اکاؤنٹس کھلے اور سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کے ساتھ اور اسٹاک بروکرز کے ساتھ بینکس کا الحاق ہوا، بینکس کا رابطہ ہوا اور نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے اپرچونٹی کریٹ ہوئی کہ وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں۔ اس کے بعد اس وقت جو ہماری بات چیت چل رہی ہے وہ میوچل فنڈ ایسوسی ایشن کے ساتھ مفاق کے ساتھ بات چیت ابھی شروع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انشورنس کی پروڈکٹس آنے کا کبھی امکان ہے۔ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹیز جو 3 جن میں سے ڈی ایچ اے لاہور ہے، ڈی ایچ اے اسلام آباد ہے، ڈی ایچ اے کراچی ہے، وہ آلریڈی ریڈار پہ ہیں اور وہ لوگ بھی راشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے انویسٹمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور سیل کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ کام آپ نے بتایا یہ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میوچل فنڈ ناظرین اور انشورنس بھی اس کے اندر ایڈ ہونے والے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں۔ اگین ہم نے دیکھا ہے نیشنل کلیئرنگ کمپنی سی ڈی سی اور ایس ای سی پی نے مل کے جو ایک آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ کا انفراسٹرکچر بنایا ہے، اس کی بھی ٹیسٹنگ ہم جنوری میں دیکھیں گے۔ تو الاٹ آف انفراسٹرکچر امپروومنٹس آر گوئنگ آن ان پاکستان۔ ہم چل کے دیکھتے ہیں نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، بیکاز عام طور پہ عوام ہماری فکس انکم میں ڈالنا پریفر کرتی ہے، رسک اوورس ہونا پریفر کرتی ہے، تو اس کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس فکس انکم میں گروتھ کی کتنی گنجائش ہے۔ عرفان صاحب سے جی پلیز۔ دنیا بدل رہی ہے اور پاکستان بھی بدل رہا ہے۔ آج میں گھر بیٹھے بزنس سنبھال رہا ہوں، ساری ڈیلنگ آن لائن کلک کلک کر کے ہو جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا فائدہ، اور اگر انویسٹمنٹ کا بہترین آپشن بھی آن لائن ہو تو اس میں تو اور بھی فائدہ۔ پیش ہے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، فائدے کا آئیڈیا تمام بیرون ملک پاکستانیوں اور ان پاکستانی شہریوں کے لیے جن کے بیرون ملک ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں۔ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس جو دیں $US پر 7% اور پاکستانی روپے پر 11% تک کا منافع، 3 ماہ سے 5 سال تک کی انویسٹمنٹ کی سہولت، شرعی اصولوں کے عین مطابق آپشن بھی موجود ہے، بنا کسی سوال جواب کے پیسے نکالنے کی آزادی، حکومت پاکستان کی گارنٹی۔ آج ہی لے اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس۔ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس، بہترین منافع، بہترین مستقبل۔ اچھا ناظرین، پاکستان میں جو ابھی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے تھرو جو انٹرسٹ ریٹ آفر ہو رہا ہے وہ ریجن میں سب سے زیادہ ہے۔ میں عرفان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، عرفان صاحب یہ ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ ہم اچھے خاصے بلینز آف ڈالرز ہمارے دنیا بھر میں موجود ہیں اور وہ 1% سے 2% انٹرسٹ ریٹ پہ لاک ان ہوئے ہوئے ہیں۔ ڈالر ڈینومینیٹڈ 6.5 to 7% انٹرسٹ ریٹ آپ کو حکومت پاکستان دے رہی ہے، تو پھر کس بات کی دے رہی ہے؟ آئی تھنک سب سے پہلے میں ایک کلیریفیکیشن ضرور دوں گا جو اب ایڈ میں بھی دی کہ اس میں ایک کنونشنل آپشن بھی اویلیبل ہے اور اسلامک آپشن بھی اویلیبل ہے۔ تو اسلامک آپشن از ناٹ انٹرسٹ ریٹ، اس کا پورا ایک شریعہ اسٹرکچر ہے، نہیں اس کا نام پروفٹ نہیں، پورا شریعہ اسٹرکچر ہے۔ ایک اسلامک نیا پاکستان کمپنی بنائی گئی وچ از 100% اونڈ بائی منسٹری آف فائنانس۔ وہ پیسے لیتے ہیں اور وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ایز اے مدارب۔ صحیح ہے۔ تو یہ پورا جو اسٹرکچر ہے تو اٹس ناٹ، بتائیے اس کے بارے میں تھوڑا اور بتائیے۔ یہ صرف نام چینج نہیں ہوتا بٹ اس کا ایک پورا اسٹرکچر ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے، اور ہم اس کو obviously ٹارگیٹ، ہم کیا حکومت پاکستان ٹارگیٹ یہ کرتی ہے کہ جو انہوں نے ریٹس بتائے ہیں 5% سے 7%، کہ اسی مور لیس اسی رینج میں رہے، رائٹ؟ کبھی کبھار یہ کم زیادہ اوپر ہو سکتا ہے، کبھی نیچے ہو سکتا ہے۔ اور الحمدللہ آپ نے صحیح کہا، جو ایڈ میں بھی تھا کہ جو ریٹس ہم دیکھ رہے ہیں کنونشنل میں بھی اور اسلامک میں بھی کہ 5% 7% ہے، وہ کوائٹ فرینکلی دنیا بھر میں اویلیبل نہیں ہے۔ ہم جو مقیم پاکستانی بیٹھے ہیں، ہم اگر یہ کہیں اسٹیٹ بینک کو کہ بھائی آپ ہمارے پیسے بھی لے لیں، تو ہمیں خود یہاں بیٹھ کے پاکستان ریٹس میں بیٹھ کے ہمیں 1% سے زیادہ نہیں ملتا ہے، پروبیبلی 0.5% از ایوریج۔ تو یہ ایک اسپیشل ونڈو آف اپرچونٹی ہے فار ایکسپیکٹڈ پاکستانیز۔ اٹس نتھنگ ٹو ڈو وتھ پاکستان ریٹس اور وٹ ایور۔ آئی تھنک حکومت کا یہ تھا کہ بھائی ہم نے یہ سروس جب لوگوں کو پرووائڈ نہیں کیے تھے تو ہم بتائیں ان کو، ہم فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں یہاں پر، جس میں اگر کوئی نئی میکڈونلڈ کھلتی ہے یا ہارڈیز کھلتی ہے تو وہ کہتا ہے بھائی شروع میں 50% آف دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پروڈکٹ میں کوئی مسئلہ ہے، وہ لوگوں کو ایک مرتبہ اسے تعارف کرانا چاہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب تعارف ہو جائے گا تو جیسے ہم سیئنگ اٹس اے ونڈو آف اپرچونٹی وچ پیپل ہیو ٹو یوٹیلائز، ورنہ یہ ہمیں نہیں ملتی ہے، کسی کو بھی نہیں ملتی ہے۔ تو اس کو ہم اس نظر سے دیکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم نے دیکھیں کہ خاصا انفلو آ رہا ہے۔ جو اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے وہ نارمل
جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے 6 ہفتے بعد آیا تھا، لیکن آپ دیکھیں اب خاصا کلوز آ گیا. اس کے نمبر کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ اسلامک کی جو سرٹیفکیٹ ہے ان کی کیا گروتھ رہی ہے جب سے آپ نے لانچ کیا؟ آئی تھنک ان کی گروتھ اگر آپ پرسنٹیج میں دیکھیں اس کم پیریڈ میں تو خاصی زیادہ رہی ہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاکستانیز کا بینگ مسلمز از ویل رجحان ہے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ میں جائیں، اور ان کو جب ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ کوئی چینج آف نیم نہیں ہے. ہمارے بہت سارے کسٹمرز ایسے ہیں جن کا مین سوال یہ نہیں تھا کہ بھئی ہم پاکستان لائیں گے تو پیسے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. ان کا مین سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ شریعہ کیسے ہے، یہ شریعہ کمپلائنٹ کیسے ہے. اور جس وقت سمجھ جاتے تھے الحمدللہ اسٹیٹ بینک کا شریعہ بورڈ نے اس کو کیا ہوا ہے، دوسرا میزان کے خود کے شریعہ بورڈ نے بھی اس کو کیا ہوا ہے. میزان خود انوالو تھا اسٹیٹ بینک کے ساتھ اس کی اسٹرکچرنگ میں. تو وہ جب اطمینان ہوا ہے نا لوگوں کو تب اس میں پیسے آنے شروع ہوئے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ وہ 5% اور 7% کے ساتھ ہم پلہ یہ تھا بالکل صحیح کہ لوگوں کو یہ اطمینان تھا کسٹمر سیٹسفیکشن تھا. آئی تھنک یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ عرفان صاحب آپ نے ہائی لائٹ کیا. ناظرین آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دونوں پریفرنس ہیں، جو کنونشنل انسٹرومنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ بیس اور جو اسلامک انسٹرومنٹس میں انویسٹ کرتے ہیں، دونوں کے لیے مواقع موجود ہیں. اگر آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اس اسکیم کے تحت تو آپ کو دونوں آپشنز موجود ہوں گے کہ آپ ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوائیں، آپ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ میں بھی سرمایہ کاری کریں اور کنونشنل انسٹرومنٹس میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. سمی کوائٹ فرینکلی اس پروفٹ ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ کے اوپر اگر آپ یہاں سے ٹارگٹ بنائیں کہ $2 سے $2.5 بلین آپ ایڈیشنل انفلو لائیں ریمیٹنسز کے گروتھ کو سیٹس پیریبس میں رکھتے ہوئے، از اٹ پاسبل؟ دیکھیے ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جیسے ہم پہلے بھی اپنے سکوک اور یورو بانڈ ایشو کرتے رہے تو ان کی ییلڈز بھی تقریباً اسی رینج میں تھی 5 سے 7% کے بیچ میں. تو اب جو آپ انویسٹر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ وہ ہیں جو آلریڈی اس کے اندر انویسٹ کر رہے تھے، جیسے کچھ پاکستانیوں کے فورن ایسیٹس جو ڈکلیئرڈ ہیں وہ یورو بانڈ میں بھی انویسٹمنٹ کر جاتے ہیں ہمارے، اور سکوک میں بھی پیسے ڈال دیتے ہیں. اور 12 لیکن اس کے اندر ٹکٹ سائز بڑا ہوتا ہے لیکن انویسٹ کر لیتے. تو ایک تو یہ کہ یس یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی کچھ اوور لیپ کرے گا یا کمپیٹ کرے گا. دوسرا یہ کہ جو سب سے اس میں حوصلہ افزا بات ہے نا وہ یہ کہ فار ایگزامپل آپ نے جیسے بولا کہ 3 مہینے میں ہم نے 60,000 اکاؤنٹ کھول لیا. اب میں ایسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ ہم اسٹاک مارکیٹ اور میوچل فنڈز میں تقریباً 2.5 لاکھ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں جو 2008 سے اسٹیگننٹ ہیں اور اس میں ان ایکٹیو بھی ہیں بہت سے. تو مطلب یہ کہ وہاں اکاؤنٹس بڑھ ہی نہیں رہے اور یہاں 60,000 ہم نے 3 مہینے میں کھولی. اس کا مطلب ڈیجیٹل آن بورڈنگ کا امپیکٹ کتنا بڑا ہے آپ دیکھیں. مطلب اگر 60,000 ہم نے اکاؤنٹ اگر اسٹاک مارکیٹ میں کھول دیا ہوتے نا تو مارکیٹ پہ بہت بڑا امپیکٹ آ گیا ہوتا. اور یہی چیز آپ بنگلہ دیش میں اگر دیکھیں تو وہاں 2 ملین UINs ہیں اور 1.25 ملین نے تو ایک IPO میں اپلائی کر دیا. تو اس سے کیپٹل فارمیشن کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے، انویسٹمنٹ کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے. تو یہ اب میں نے دیکھا کہ SECP نے ڈومیسٹک اکاؤنٹس کے لیے بھی جیسے ڈیجیٹل آن بورڈنگ انہوں نے اس میں کیا، اس طرح اس میں بھی اب ڈومیسٹک اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے بھی کر رہے ہیں. اور ایونچولی اب میں نے اسٹیٹ بینک کا اپنی پریزنٹیشن دیکھی، وہ خود اب ڈومیسٹک اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے بھی یعنی جو پاکستانی ان کے لیے بھی اب ڈیجیٹل آن بورڈنگ ہوگی. تو یہ بہت کوانٹم لیپ ہے. بالکل یس شاید ہمیں یہ پہلے کر جانا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ امپیکٹ اب دیکھیں تو وہ بہت زبردست ہے کہ مطلب اس سے جیسے خواتین اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی یا کیونکہ وہ ہاؤس وائف ہیں جانا آنا سبمٹ کرانا، یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے. اور جو ہم ان بینک پاپولیشن کا کہتے ہیں کہ اتنی بڑی پاپولیشن ان بینک ہے وچ از دا لارجسٹ اپرچونٹی، یا کیش ایز پرسنٹ آف GDP یا کیش ایز پرسنٹ آف M2 ہمارا جو اتنا بڑا ہے جس کو وی وانٹ کہ وہ اندر آئے سسٹم کے اندر، اس کے لیے بہت کوانٹم لیپ ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. اور جیسے لاسٹ ٹائم میں ان کے انٹرویو میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ IBFT ہم نے فری کیا، اس سے بہت اگر آپ نے دیکھا تقریباً وہ 4 ٹائمز ہو گیا 1 سال کے اندر. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ آپ ایکو سسٹم جتنا زیادہ ڈیولپ کریں ایسے کیش کی ہینڈلنگ اور کچھ امپیکٹ پچھلے 4 مہینے میں آپ دیکھیں آیا بھی ہے. کیش اینڈ سرکولیشن تھوڑا سا کم ہوا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو براڈ منی گروتھ سے زیادہ ہمارے ڈپازٹ کے اندر گروتھ آئی. اس سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. ایک تو پاکستان کا فائنینشیل سسٹم اگر اس کو ایفیشینٹ ہونا ہے تو وہ جو رینٹ سیکنگ بہیویئر تھا وہ ختم ہونا ہے. اب جو آن لائن ٹرانسفر کے اوپر جو فیس چارج ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہے. تو آپ کمپیریٹو ہو رہے ہیں انٹرنیشنل بینکنگ کی ٹرانزیکشن کاسٹ کے. ذرا ریزروز کی سچویشن دیکھتے ہیں ناظرین، اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں کہ ریزروز پہ کیا امپیکٹ پڑا ہے اس کو جانتے ہیں، اور اس کا انڈائریکٹلی ہم آپ کو اب بتائیں گے کہ کتنا آسان ہے یہ اکاؤنٹ کھلوانا. بیکاز دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹ کہ یہاں آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر آپ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پاکستان میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو اٹس پیورلی 5
स्टेप प्रोसेस, उससे पहले हम थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट ट्वीट जो हमने देखा कि स्टेट बैंक ने की, कि जिसमें उन्होंने बताया, इस बात की तरफ इशारा किया कि रोशन डिजिटल अकाउंट में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है और ग्रोथ रेट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और गुज़िश्ता एक महीने के अंदर हमने देखा ऑलमोस्ट डबल हो गए। अगर हम और जाके थोड़ा रिजल्ट सिचुएशन दिखाएं तो स्टेट बैंक के रिजल्ट भी ग्रेजुअली इंप्रूव होना शुरू हो गए, और ये आपको रुपये की स्टेबिलिटी में भी नजर आ रहा है। अगर आप और थोड़ी स्लाइड्स की तरफ जाते हैं तो अगेन 20 बिलियन मार्क पे आप पहुंच चुके हैं ओवरऑल रिजर्व्स की सिचुएशन के अंदर। तो यहां से 20 बिलियन मार्क को सस्टेन करने के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट का रोल बहुत होगा। अभी आपको क्वांटम कम लग रहा है, बट इट विल ग्रो ग्रेजुअली। अगर इसके प्रोसेस के ऊपर बात की जाए, फिर मैं अपने गेस्ट से इनका इनपुट लेता हूं। आप अगर प्रोसेस के बारे में अगर कुछ स्लाइड दिखाएं तो बहुत ही आसान है। आप अपना बैंक चूज करें, फॉर एग्जांपल इरफान साहब बैठे हुए तो मिजान बैंक आपने चूज किया है, कोई और दूसरा बैंक चूज किया, अपना बुनियादी फॉर्म फिल करें, जिस तरह आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, दुनिया भर में जब अगर आप बैठे हुए तो आपके लिए वैसे ही बहुत आसान हो जाता है। और अपने डिजिटल अकाउंट की टाइप चूज करें कि आप पाकिस्तानी रुपए में खुलवाएंगे या डॉलर्स में खुलवाएंगे। अगर फिर चौथे स्टेप पे हम जाएं इसके बाद वाली स्लाइड पे, तो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स बुनियादी जो आपको अटैच करने होते हैं, जो आप वैसे ही करवाते हैं। अगर आप दुनिया भर में अपना कहीं अकाउंट खुलवाते हैं तो अपनी NIC या नाइकॉप या दूसरे कवाइफ अटैच करवाते हैं, वैसे ही आप उसको अटैच कराएं सिस्टम पे, अपनी पिक्चर उस पर अपलोड करें, और देयर यू गो, आपको कंफर्मेशन रिसीव होगी 2 दिन के अंदर अंदर, और आप अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से रोशन डिजिटल अकाउंट में। एंड जब आप कर देते हैं ये, तो फिर आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खुल जाती है कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकें। मैं इरफान साहब की तरफ आऊंगा। इरफान साहब, बहुत ही आसान प्रोसेस है, मतलब लोग समझते मुश्किल है, लेकिन इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, 5 से 10 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसमें आई गिव यू एन एग्जांपल कि हमारे एक दोस्त हैं, वो ज्यादा IT लिटरेट नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई मुझे कोई हेल्प कर दे। मैंने कहा भाई डू अस अ फेवर, गो ऑन द कंप्यूटर और आप खुद ट्राई करें इसको, और ताकि हमें फीडबैक मिले कि भाई आपके जैसे लोग जो बहुत अहल नहीं है उस पर कंप्यूटर पे, वो उनको क्या मसला आता है नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह उनका फीडबैक यह आया कि भाई इतना आसान था कि हमें जरूरत नहीं पड़ी हेल्प की। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है ना हमारा, इसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इन्वेस्ट करना है कहीं, आप देखें दुबई बिकम्स अ गुड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। क्यों? वहाँ पर एमिरेट्स एयरलाइन की फ्लाइट जो है तकरीबन 100 कंट्रीज से आती है, आप जा सकते हैं वहाँ डायरेक्ट फ्लाइट से, राइट, एक्सेस मौजूद है। तो या तो पाकिस्तान में उतना तो अभी हमारे पास वो नहीं है कि हम 100 कंट्री से डायरेक्ट फ्लाइट मंगवाएं, या 100 कंट्री से मोटरवे बना दें कि भाई लोग आके इन्वेस्ट करें, क्योंकि पहले थप्पा लगाना पड़ता था। मैं खुद एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी था, मुश्किल होता था। तो द वे आई सी इट कि दिस इज अ डिजिटल मोटरवे कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम दीज 100 कंट्रीज, जहाँ पर हमारे 4% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जहाँ रिसाइड कर रही है। उनको यहाँ आने के लिए कहीं ट्रांजिट नहीं करना है, उनको सीधा आना है और अकाउंट खुलवाना है। वो इतना आसान अकाउंट खुलवाना, तो कोई अमेरिका में रहता है तो अमेरिका में भी नहीं खुलवा सकता है, वो कोई UK में रहता है तो वहाँ नहीं खुलवा सकता है, सिंगापुर में सिंगापुरियन नहीं खुलवा सकता है, जितना आसान हमने बना दिए। और ये वाकई ये सोच जब आई है ना, तो हमने भी सोचे थे शुरू में कि मुमकिन नहीं होगा। और अब जिस तरह बात हो रही है कि इंशाल्लाह ताला हम इसको लोकल करेंसी लोकल के लिए भी करेंगे, तो वाकई एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। हम KYC, AML वो सब उसी तरह कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। इट्स जस्ट वी नाउ हैव अ डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम कंज्यूमर टू द बैंक, any bank, and obviously State Bank is facilitating that and monitoring that as well. तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है लोगों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाहर भी नहीं होते हैं ये। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इसके थ्रू चैनलाइज होगा, और जब एक मरतबा उस मोटरवे पे आ जाएंगे ना ये, तो फिर ये मुख्तलिफ चीजें भी करेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हों, पैसे लेके आना है, वापस लेके जाना है। हमारे कई कस्टमर से हमने उनको प्रमोट किए हैं, पुश किए हैं कि भाई आप पैसे वापस भी ले जाएं यहाँ से, रिपैट्रिएट करें, ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें एंड टू एंड। और लोगों ने किए हैं इसको, पैसे आए भी हैं, गए भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जीरो मसले के साथ। जैसे आपका रुपये अकाउंट ऑपरेट होता है वैसे वो अकाउंट। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाज़रीन। अराउंड 8.3 मिलियन ऑनलाइन बैंक अकाउंट यूजर्स पाकिस्तान में अब हो गए हैं लगभग, इसका दिस इज द नंबर, और इसमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ है गुज़िश्ता 4-5 महीनों के अंदर। अगर आप देखें नंबर्स को तो अराउंड 6 मिलियन थे और वो 8 मिलियन से तजावुज कर गए। तो लोगों को आसान हो गया है, और एक बार किसी को ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की आदत पड़ जाती है तो फिर उससे हटना नहीं है। तो इरफान साहब से पूछूंगा, इरफान साहब
लोग अब एज अ कंज्यूमर बिहेवियर अब ज्यादा ऑनलाइन सेवी हो रहा है, नई जनरेशन बहुत ज्यादा डिजिटल अकाउंट्स की तरफ जा रही है. आई थिंक ये जस्ट एट द राइट टाइम कि यहाँ पे हम इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से. बिल्कुल, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है. अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये पेमेंट सिस्टम रिव्यू देखें जो अभी इसी महीने के अगस्त में हमने जारी किया है, जो डिजिटाइजेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अनप्रेसिडेंटेड है और पिछले मेरे कई सालों में वो अचीव नहीं हुआ जो पिछले एक साल के अंदर अचीव हो गया. इंटरबैंक, अगर आप इफ यू रिकॉल, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोविड-19 के अवाइल में डिजिटाइजेशन के फरोग के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, उसमें से एक ये भी था कि इंटरबैंक फंड ट्रांसफर हमने बिल्कुल फ्री कर दी थी. उसका नतीजा ये हुआ कि पब्लिक ने उसको हाथों हाथ लिया, न सिर्फ हाथों हाथ लिया, नए अकाउंट्स खुले, फंड्स ट्रांसफर हुए और नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ गए, ट्रांजैक्शंस बढ़ गई. जो हमारे दोस्त ने बताया कि करेंसी सर्कुलेशन कम हुई, तो उसका डिजिटाइजेशन इज बीइंग अडॉप्टेड. और उसमें दो मेन डेवलपमेंट्स हैं अभी जो मजीद जिन स्टेट बैंक काम कर रहा है. एक माइक्रो पेमेंट गेटवे है. माइक्रो पेमेंट गेटवे एक इनकलाबी कदम है जो जैसे ही माइक्रो पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल शुरू होगा, पेमेंट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में आप समझ लीजिए कि जैसे पाकिस्तान में तरमेला डैम बना था या मंगला डैम बना था, आप उसको इतना बड़ा इवेंट समझ सकते हैं. सिमिलरली जैसे राशन डिजिटल अकाउंट भी है, इसको भी डिजिटाइजेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा एक कदम है. अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारी जो डायस्पोरा है और पाकिस्तान में जो हम रहते हैं, हमने उनका रब्त करवा दिया है. अब ग्लोबली और लोकली अब एक ही बात हो गई है. और जो दूसरा कदम जो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता था वो डिजिटल बैंक का है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिजिटल बैंक की भी पॉलिसी अनकरीब लाएगा. इसका मतलब यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिजिटाइजेशन की तरफ प्रेफरेंस कर रहा है, को प्रेफर कर रहा है. न सिर्फ हमारे इदारे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, और आप सब लोगों की नॉलेज में ये बात बहुत जरूरी है लाना कि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जो आपके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो एक्शन आइटम थे उस पर कंप्लाइड है. तो पाकिस्तानियों को वो दुनिया में जहां भी हो आपके फाइनेंशियल सेक्टर से इंटरैक्ट करने में कतन कोई परेशानी नहीं है. सही है. और वी आर फाइनेंशियली कंप्लायंट टू ऑल सेट ऑफ रेगुलेशंस. तो जो कि अगेन इस साल का एक बहुत बड़ा कारनामा है हुकूमत पाकिस्तान का, बहुत ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, कि हमने ये ट्रस्ट फैक्टर एक यूजुअली होता है कि इफ समबडी हैज ह्यूज मनी आउटसाइड, वो लाते वक्त हमेशा ये सोचता है, चाहे अपना ही मुल्क हो, एक सोचता जरूर है कि उसको दो तीन बातें सोचनी है पाकिस्तान के बारे में और अपने बारे में. पाकिस्तान के बारे में तो एक तो ये सोचना है कि क्या पाकिस्तान में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसका जवाब है कि हाँ है. दूसरी बात यह है कि क्या मुझे रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, तो हाँ मिल रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड मिल रहे हैं जो कहीं में मुझे कभी नहीं मिले जब मुझे मिल रहे हैं. तीसरी बात जो सबसे अहम है, चाहे वो पाकिस्तानी सऊदीया में हो, लंदन में, अमेरिका में, कि क्या ये पैसे मैं वापस ले जा सकता हूँ, इज इट रीपैट्रिएबल. तो दिस मनी इज 100% रीपैट्रिएबल. तो स्टॉक मार्केट में लगाए, चाहे प्रॉपर्टी में लगाए, चाहे कहीं भी लगाए, वापस वो वापस ले जा सकता है. उसके कुछ असूल हैं, बट बैंक्स ने उस पर पूछना नहीं है हमसे. अगर वो असूल पे पूरे हैं तो वो पैसे चाहेंगे. किसी से कुछ नहीं पूछना है, सिर्फ असूल फॉलो करने हैं और वो पैसे चले जाएंगे. जिस स्पीड से आए थे उसी स्पीड से वापस चले जाएंगे. ठीक है. तो एंड द वाटर्स हैव बीन टेस्टेड. बिल्कुल. सो मनी इज गोइंग बैक, इट इज कमिंग इन एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हमें तवक्को है. बिल्कुल. आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नाज़रीन आपको बताया इन्होंने. आपको ये देखना है कि ये तमाम तर डिस्कशन इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्लॉज थे वो हम देख रहे हैं कि रिसेंटली वो उनको खत्म किया जा रहा है, जिसमें एक ऑनलाइन बैंकिंग एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन उससे पहले ले चुकी है गवर्नमेंट और सारे बैंक्स मिलके. उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम का जिसे हम कैपिटल मार्केट इंक्लूजन कहते हैं, वो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेप हमने ले लिया है. अब जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का और जो इंटरनेशनली लोग मौजूद हैं, उनसे मनी फ्लो लाने के लिए डिजिटाइज करना ये भी ले चुके हैं. लेकिन इन तीनों से होगा क्या? थोड़ा सा हम की इकोनॉमिक नंबर्स को अगर देखें, हमारे प्रोड्यूसर अगर थोड़ा चला सके इसको कि रिजर्व्स की क्या सूरत हाल है.
اور ریزروز کے اوپر کس طریقے سے اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، اوور آل کرنٹ اکاؤنٹ یا دوسری سچویشن کی کیا صورت حال ہے، اس پہ ہمیں پتہ ہی لگے گا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں یہ دراصل آپ کو اسٹرکچرلی اتنے اسٹرانگ کر دیں گے کہ آگے چل کے آپ کے جو رسک میٹیگیشن اسٹیپس ہیں، اگر تو اکانومی میں کوئی ایگزوجینس شاک آتا ہے، یہاں سے اگر آئل پرائسز $20 سے $25 بڑھ جاتی ہیں تو آپ کو کیا اس کا کتنا آپ کے پاس انہیرنٹ رسک کو میٹیگیشن اسٹیپس موجود ہیں۔ اگر ہم ریزرو سے آگے بڑھیں، تھوڑا اور آگے جائیں تو ہم سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فردر کی اسٹیپس کیا ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ کی سچویشن اگر آپ دیکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ کی سچویشن اگر دیکھیں تو گزشتہ 1.5 سے 2 سال میں بہت زیادہ ڈیفیسٹ سے سرپلس میں آ گئی ہے۔ اگین اس میں ریمیٹنسز کا بہت کردار ہے اور ایگزوجینس فیکٹرز بھی موجود ہیں، لیکن یہاں کی کوشچن از کہ یہاں کیا پاکستان برقرار رکھ پائے گا اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس؟ سو دیٹ آئی ول اوپن فار ایوری ون آف یو، اینڈ دین اگر ہم آگے چلیں مزید اس میں 2-3 اسٹیٹس شامل کریں تو ہماری ٹیم کو اف دی پروڈیوسر کین شیئر دیٹ ایز ویل کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ۔ تو اگر یہ انٹرسٹ ریٹ وچ یو لوکنگ رائٹ ناؤ ایٹ یور اسکرین کہ 6.5% to 7% انٹرسٹ ریٹ ڈالر ڈینومینیٹڈ ایسٹس کے اوپر، اور پی کے آر میں 10-10.5 سے 11% تک انٹرسٹ ریٹ یا پھر پروفٹ ریٹس اسلامک بینکنگ پروڈکٹس کو اگر بات کی جائے، اگر یہ مہیا کیے جائیں تو کیا ہم ریزروز کی پوزیشن برقرار رکھ پائیں گے گیون دا فیکٹ کہ یہاں پہ ریمیٹنسز ہمیں کافی سپورٹ کر رہی ہیں؟ سو آئی اوپن دیٹ اپ ود سمیر صاحب آپ سے۔ دیکھیں ایسا ہے، اگر آپ ابھی تو دیکھیں تو ریمیٹنسز میں تقریباً 25 سے 28% کی گروتھ لگ رہی ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ ہم سال میں 26 سے 28 ارب ڈالر پہ کہیں کلوز کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر جو ہے میرا یہ کہنا تھا کہ ایک تو یہ کہ یس ایگزوجینس فیکٹر تو ہے، لیکن دوسرا یہ کہ ایک دفعہ بندہ جو ہے اگر آفیشیل چینل پہ سوئچ ہو جاتا ہے نا تو اس کا دوبارہ ان آفیشیل چینل پہ جانا مجھے لگتا ہے مشکل ہے، کیونکہ آپ ایک دفعہ سسٹم کے اندر آ گئے پھر آپ کو سسٹم کے جو فائدے وہ ملنے لگے۔ دوسرا ہے کہ آپ نے جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم پورا ایکو سسٹم انٹیگریٹ کر لیں، تو میں ایک مثال دوں کہ مجھے میں اگر سعودی عرب میں رہتا ہوں، میرے والد صاحب کے گھر میں ایک مالی کام کرتا ہے، میں نے اس کو تنخواہ دینی ہے ڈائریکٹ یہاں سے، اور میں وہاں سے اگر سیدھا اس کا UBL اومنی اکاؤنٹ ہے یا جیز کیش اکاؤنٹ ہے اس میں ڈائریکٹ اگر پیسے ڈال سکتا ہوں تو میں کیوں نہیں استعمال کروں گا؟ اس سے ایک تو ڈیٹا اتنا کلیکٹ ہوگا، دوسرا ڈائریکٹ کیش کی انوالومنٹ کم ہوتی جائے گی اور لیکیج کا خطرہ کم ہوتا جائے گا، میرا کنٹرول بڑھتا رہے گا، تو پھر میں تو بالکل یوز کروں گا نا۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا جتنا اگر ہم سسٹم کو جتنا یہ جیسے انہوں نے بولا مائکرو پیمنٹ گیٹ وے، اس طرح میں کہہ رہا تھا اگر QR ریڈرز ہمارے یہاں اگر زیادہ سے زیادہ انسٹال ہوں، فار ایگزامپل میں روٹی لینے گیا، چائے کے ڈھابے پہ گیا، وہاں بھی اگر QR ریڈر ہو، اس کے اوپر کوئی بینیفٹ ہو تو ظاہر ہے اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا کہ وہاں بھی جو کیش کی سیل ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ سسٹم کے اندر کیپچر کر سکتے ہیں۔ اس کو چائے کے ڈھابے والے کو اپنا جو گیس کا بل دینا ہے وہ ڈائریکٹ اس سے دے دے، یا LPG کا جو دینا۔ تو یہ اس طرح آپ جتنا ایکو سسٹم وہ کرتے جائیں گے اتنا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس ڈالر کا فلو بھی امپروو ہوگا، چیزیں بھی ڈاکومنٹ ہوتی جائیں گی، اور اس سے لینڈنگ میں بہت آسانی ہوگی، بوروئنگ، ساری چیزیں بہت اوور آل انفراسٹرکچر۔ اب کیونکہ آپ یو لیڈنگ ون آف دا بگیسٹ بینکس ان دا کنٹری جو فائنینشیل انوویشن میں بھی کافی رول پلے کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں سے اس ایکو سسٹم کے ڈیولپ ہونے کے بعد what are the banking KPIs that you're looking at for the next year and then 2024 کہ جو ہم اچیو کر سکتے ہیں صرف یہ انفراسٹرکچر پیدا ہو جائے؟ دیکھیں اگر ہم ہسٹری دیکھیں، میں میزان بینک کی ایگزامپل دوں گا آپ کو کہ 2 سال پہلے پروبیبلی ہمارے جو نان ڈیجیٹل پیمنٹ تھے، کیش ٹرانزیکشن، وہ 80% اگر ہوتے تھے تو 20% ڈیجیٹل ہوتے تھے۔ آج الحمدللہ آئی تھنک کووڈ کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ یہ بھی آیا ہے، نقصانات بھی ہوئے ہیں لیکن پازیٹیو امپیکٹ یہ آیا ہے کہ وہ جو 20% پہ ہمارے جو پیمنٹ ڈیجیٹل پیمنٹس تھے وہ اب تقریباً 55-60% پہ جا رہے ہیں۔ 55-60% اوور آل مطلب بینک کے ٹوٹل ٹرانزیکشن، اور میزان بینک کے بہت ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، ویری ٹرانزیکشن اورینٹیڈ بینک۔ تو یہ جو ریزلٹ ہمیں ملا ہے نا، تو دس از آبویسلی شوئنگ اے ویری گڈ فیوچر، اس لیے ہم اپنے ٹیکنالوجی میں بہت انویسٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈیجیٹل ایپ دیکھیں تو اتنا یوز ہوتا ہے کہ ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کتنا لوگ یوز کر رہے ہیں اس کو۔ تو ہوپ فلی ویل گو مور اینڈ مور ڈیجیٹل۔ اب جب مور اینڈ مور ڈیجیٹل جائیں گے تو آبویسلی یہ کیش کی جو بات عرفان صاحب کر رہے تھے، کیش ان اکانومی کم ہوگا۔ کیش از آبویسلی اے برڈن آن دی اکانومی، اسٹیٹ بینک کے لیے برڈن ہے، ہمارے لیے بھی برڈن ہوتا ہے کیونکہ ان یوٹیلائز پڑا ہوتا ہے وہ۔ تو ان سب کے بہت پازیٹیو اثرات نظر آ رہے ہیں۔ ان ٹرمز آف اکاؤنٹ اوپننگ بھی بتائیے گا کہ اوور آل بینکنگ سسٹم میں اکاؤنٹ اوپننگ پہ کس طرح فروغ ملے گا، آپ کے کیا ٹارگیٹس ہیں کہ ہاؤ یو ول یوٹیلائز دس انفراسٹرکچر ان ایکسلریٹنگ دی اکاؤنٹ اوپننگ؟ جی جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 60,000 اکاؤنٹ کھل گئے ہیں، رائٹ؟ ہمارے پاس جو صرف میزان بینک میں جو ڈپازٹ آیا ہے اس
چھوٹی سی مدت میں. That was about, if I remember right, about 4 billion rupees. Yeah, sorry, 6-7 billion rupees. 6-7 billion rupees, right? ایک ایوریج برانچ جو ہوتی ہے نا آپ کی, وہ آن ایوریج 400, 500, 800 ملین پہ رہتی ہے. تو آپ یہ سمجھے اتنے کم وقت میں آپ نے افیکٹولی 10-15 برانچز کا امپیکٹ کریٹ کر لیا. تو یو نو اٹس گیونگ اے ویری پازیٹیو. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اس کو کر رہے ہیں بیکاز اسٹیٹ بینک چاہ رہا ہے کنٹری کے انٹرسٹ میں, تو ہم نے بھی اس کو ایز اے کنٹری انٹرسٹ شروع کیے تھے, لیکن ناؤ وی آر سیئنگ کہ اس کا اتنے پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے کہ ہماری بیلنس شیٹ اس کی وجہ سے گرو کر رہی ہے, ہمارے پاس ڈپازٹس آ رہے ہیں. اور ایک مطلب جب ڈپازٹ آ جاتا ہے روشن ڈیجیٹل میں تو آبویسلی وہ اس میں اس کو ڈیبٹ کارڈ بھی مل جاتا ہے, اس کو چیک بک بھی مل جاتی ہے, تو وہ ساری بینکنگ کر سکتا ہے. جیسا یہ بتا رہے تھے کہ بچوں کی اسکول کی فی پیمنٹ کرنا ہو تو وہیں بیٹھ کے کر سکتا ہے, وہ کلب کا پیمنٹ کرنا ہو یو کین ڈو اٹ فرام دیر. آپ کوئی ٹریننگ پروگرام پہ لانچ کرنا چاہیں, آئی مین موبائل ٹاپ اپ, یو کین جسٹ ڈو اینی تھنگ اینڈ اباؤٹ ایوری تھنگ فرام دیٹ تھنگ. ایک دوسرے کی پیمنٹس آپ کو ادھر سے ادھر کرنا ہے تو وہ ساری جو فیسلٹیز مل جاتی ہے. تو یہ پھر ایک ایڈیشنل فیچر روشن ڈیجیٹل میں آ جاتا ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے ہیں پاکستان میں, مقیم پاکستانی نہیں کر سکتے ہیں. تو میں اگین اس میں آؤں گا کہ بھئی یہ ایک ونڈو آف اپرچونیٹیز ہے, اس کو یوز کریں. ایک مطلب جب پیسے آ گئے اس میں تو آپ دیکھیں 3 چیزیں کرتے ہیں پرائمریلی اس میں. ایک تو جیسے آپ نے اسلامک نائب پاکستان سرٹیفکیٹ بتائے 5 سے 7% کہاں ملتا دنیا میں, رائٹ. دوسرا اسٹاک مارکیٹ میں CDC اور بروکرز کے ساتھ لنک اپ ہے. اب پاکستان اسٹاک مارکیٹ دیکھیں تو فار وٹ ایور ریزن, جیسا یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس نمبر آف انویسٹرز کم ہے, تو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ان کووڈ پیریڈ has been one of the best performing markets in the Asian region, right? MashaAllah, it's doing very well. اور تیسرا جو ہے ریئل اسٹیٹ میں بھی اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو جو ریٹرن پاکستان کی ریئل اسٹیٹ ملتی ہے وہ آپ کو نہ امریکہ میں ملتی ہے نہ لنڈن میں ملتی ہے. تو آل دیز اپرچونیٹیز آر سو اسٹرانگ کہ آئی تھنک پاکستان کا مزہ لگنا ہے لوگوں کو. یو نو ایک مطلب مزہ لگ جائے نا, جس طرح وہ برٹش نے جو ہے نا وہ چائے بھی فری بانٹی تھی کہ بھائی چائے پلائیں. اب ہم سب جو ہے وہ چائے کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب آپ چائے نہیں پلا رہے تو ہمیں مشکل لگ رہی ہے. عمران صاحب آپ ذرا بتائیے کیونکہ انہوں نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف ہائی لائٹ کیا کہ ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں آپ آ جائیں گے تو پھر آپ مختلف پیمنٹس کر سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل ایکو سسٹم کے اندر آپ لوگوں کو جو لا رہے ہیں اس سے تو ایک نئی ڈیجیٹل اکانومی پیدا ہوگی, کیونکہ بہت ساری SMEs پرائمریلی ڈیپینڈ کرتی ہیں ڈیجیٹل پیمنٹس پہ, ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اگر بینک اپنے انفراسٹرکچر سے ان کو لنک کر دے تو بیک اینڈ پہ اسٹیٹ بینک کا انفراسٹرکچر لنک ہے تو کوئی باہر سے بھی چیز آسانی سے بائی کر سکتا ہے ان کے تحت. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دس ہول ٹرانزیکشن؟ I think that I call it magic, you know. اور یہ میجک اس لیے ہے کہ آپ فاصلے جو ہیں وہ اب ختم ہو گئے. اب آپ کو اپنے گھر سے نکل کر برانچ تک بھی نہیں جانا, آپ کو ATM تک بھی نہیں جانا, آپ کو اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ کو پاس مشین تک بھی نہیں جانا, آپ کو ہر کام اب تو آپ کو اپنا PC بھی نہیں چاہیے, آپ کو صرف آپ کا موبائل فون چاہیے. موبائل فون میں بھی آپ کو ویب سائٹ کے بجائے آپ کے پاس اپنی ایپ آ گئی ہے. تو دا ایکو سسٹم ہیز کمپلیٹلی چینجڈ اینڈ اٹ ہیز چینج فار دا بیٹر. سو 3 باتیں ہیں جو ریگولیٹر پرائمرلی جس پہ فوکس کرتا ہے. ایک فوکس کرتا ہے ایفیشنسی پہ کہ جب جو بھی آپ کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہو وہ ایفیشینٹ ہو. دوسرا وہ سیکیورڈ کہ وہ اس پہ کوئی سائبر اٹیکس نہ ہو سکیں اور پبلک کا پورا کانفیڈنس ہو. تو یہ ایک ریگولیٹری ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ہو. اور تیسری بہت ہی اہم بات ہے کہ وہ کاسٹ ایفیشینٹ ہو, کہ پبلک کو اس کا بہت ہی کم خرچہ پڑے. اس وقت تو ہم نے انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر فری کیے ہیں, بٹ گوئنگ فارورڈ ہماری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہمیشہ یہ خواہش رہے گی کہ یہ 3 چیزیں ہر وقت آپ کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں ہوں, کہ وہ اویلیبل ہو, وہ ایفیشینٹ ہو, وہ سیکیورڈ ہو اور اس کی کاسٹ کم ہو. اچھا, جو گوئنگ فارورڈ آئی تھنک سب سے ہم ذمہ داری جو میرا خیال ہے جو ہم نبھاتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فائنینشیل سیکٹر کو سیف اینڈ ساؤنڈ رکھتے ہیں. اور پبلک کے لیے بہت لوکلی اینڈ گلوبلی یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایز اے مین ریگولیٹر آف دا فائنینشیل سیکٹر انشورز کہ پبلک کا پیسہ سیف ہینڈز میں. وہ پیسہ میزان ہو, حبیب بینک ہو, UBL ہو, MCB ہو, وہ کوئی بھی بینک ہو جو پاکستان میں آپریٹ کرتا ہو اور اسٹیٹ بینک اس کا ریگولیٹر ہو, تو ہم وہ تمام قوانین یا تمام انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز
اور وہ تمام ریگولیشن میجر لیتے ہیں جس سے وی انشور کہ وہ پیسہ سیف ہو. تو پاکستانی وہ دنیا میں جہاں بھی بیٹھا ہے وہ جب بھی پاکستان کے فائنینشیل سیکٹر کو یوز کرے گا ایز اے کنڈیٹ سو ہی از ایشورڈ کہ ہز منی از سیف. اور جب گورنمنٹ کو دے رہا ہے تو گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے, گورنمنٹ تو اپنے پیسے ہمیشہ ادا کرتی ہے. تو یہ بات میں اپنے ناظرین اور پی ٹی وی کے ناظرین کی نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ چاہے وہ اسلامک ہو چاہے وہ کنونشنل ہو, جب آپ حکومت پاکستان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وقت پر ادا کرے. اور اسی لیے میں نے بار بار یہ لفظ کہا, پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ ریپیٹریبل ہے, آپ جب چاہیں اپنا پیسہ جاتے ہوئے لے جائیں. بہت ہی تو ہم نے ایک ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کریٹ کیا, ہم نے اس کو سکیور کیا, ہم نے اس کو سستا بنایا, ہم نے پبلک تک اس کو ایکسیس دیا بوتھ لوکلی اینڈ گلوبلی, اور پاکستانیوں کو نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کو پاکستان کے قریب کر دیا. اور یہی ہماری لینڈ مارک انیشیٹو. آپ کی طرف آنا چاہوں گا, اب اگر ہم نے اس پورے انفراسٹرکچر کے بارے میں بات کر لی, اکاؤنٹ اوپننگ کتنی آسان ہے اس کے بارے میں بات کر لی, اب ہم نے پازیٹیوز بتا دیے اس کے, اکانومی کے بارے میں ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ اٹ رائٹ ناؤ اف یو جسٹ لک ایٹ لائک 2 to 3 کی فگرز. جی ڈی پی کی کیا آپ کی فوکاسٹ ہے, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اس سال ہم کلوز کیسا کریں گے, ابھی ایک ہاف باقی رہ گیا ہے, اینڈ دین نیکسٹ ایئر کی آپ کی جی ڈی پی کی فوکاسٹ کیا ہے, انفلیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ تو ہماری جو انیشیل ایسا لگ رہا تھا کہ 2% بھی نہیں ہوگی, اب تو لگ رہا ہے کہ 2.5% تک پہنچ جائے گی جی ڈی پی گروتھ FY21 کی, کیونکہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ اچھی رہی ہے. کراپس میں بھی کاٹن کے علاوہ باقی کراپس بھی ٹھیک آ رہی ہیں, جس میں جو ہے وہ ویٹ کی کراپ بھی صحیح آ رہی ہے اور جو ہے وہ شوگر کین کی کراپ اچھی آ رہی ہے. تو یہ 2 چیزیں تھیں. باقی اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ اگر آپ ایکسپورٹس میں بھی دیکھیں تو ویلیو ایڈ ایکسپورٹ میں گروتھ بہت اچھی ہے. مطلب آخری منتھ میں تو آپ دیکھیں جو نومبر ہے 25% گروتھ ہے ان بیڈ ویئر, نیٹ ویئر, ریڈی میڈ گارمنٹس. تو اس سے دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں امپلائمنٹ جنریشن بھی بہت ہے, ویلیو ایڈیشن بھی بہت ہے, ایکسپورٹ گروتھ بھی ہم نے 9-10%, تو آپ گراس نمبر دیکھ لیں. لیکن اگر آپ نیٹ دیکھیں اس میں سے آپ اگر وہ ہٹا لیں کہ فار ایگزامپل ہم ڈس ایگریگیٹ کرو, اس میں آپ کاٹن اور کاٹن یارن یا جو ایگریکلچر ریلیٹڈ آئٹم ہے ان کو ہٹائیں, تو جو انڈسٹریل ایکسپورٹس ہیں ان میں گروتھ کافی زیادہ ہے. تو یہ ہوپ فلی یہ ٹرینڈ اگر ہم آگے کیری آن کر پائیں تو میرا خیال ہے بیلنس آف پیمنٹ کنٹرول کرنا بھی کوئی اتنا پرابلم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایکسپورٹ کا امپیکٹ آگے جاتے ہوئے زیادہ آئے گا, کیونکہ آرڈر لیے اب وہ پروسیس ہو رہے ہیں ایکسپورٹ ہونے. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جہاں تک آپ نے انفلیشن کی بات کی تو مجھے لگتا ہے یہ ہم یہی سال تو جس طرح اسٹیٹ بینک کا جو ٹارگیٹ تھا 7 to 9% کے بیچ میں, تو میرا خیال ہے 8-8.5 کے بیچ میں ہی کہیں ہم کلوز ان کریں گے. تیسرا جو ہے آپ نے سوال پوچھا کہ اگلے سال کی جی ڈی پی گروتھ کیا لگ رہی ہے. ہوپ فلی نیکسٹ ایئر FY22 وی شوڈ بی ٹارگیٹنگ 4%. مجھے لگتا ہے ہاں 4% تو کرنا چاہیے. IMF کا ٹارگیٹ بھی اب تو 4 ہے اس کے آگے, تو ہوپ فلی. دوسرا ہے کہ کاٹن کی کراپ واز اے میجر اس سال پرابلم تھی, ہوپ فلی اگلے سال انشاءاللہ اگر ہم تھوڑا سا بھی اس کو بہتر کر لیں تو لو بیس کی وجہ سے. دوسرا ہے کہ جب ہم نے شروع میں بات کی کہ جی ڈی پی گروتھ زیادہ بہتر کیوں لگ رہی ہے, کیونکہ وہ مارچ سے لے کے جو جون کا جو پیریڈ آئے گا اس میں لو بیس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے. اگر ہم نارمل پیس پہ بھی اپنی انڈسٹریز چلاتے رہتے ہیں تو ہوپ فلی اس کا امپیکٹ آئے گا, اور ادھر کافی بڑی گروتھ نظر آئے گی, وہ جو ہے وہ آپ کو فیڈ ان کرے گی وہاں سے. آپ بینکس میں فلوز بہت مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی انڈسٹریز کتنا لون آف ٹیک لے رہی ہیں, کیا ایکٹیویٹی جنریٹ ہونا شروع ہو گئی. ڈو یو اگری وتھ سمی کے 2.5% جی ڈی پی گروتھ, اور یو فیل کہ اسی رینج میں براڈلی سمی جو کہہ رہے ہیں آئی اگری ود دیٹ. اس میں میں آنیسٹلی آئی فیل کہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم رہا ہے پاکستان پہ. ہاں, وین وی ٹاک ٹو پیپل آؤٹ سائڈ پاکستان ان کو ایک گرم سچویشن نظر آتی ہے اپنے اپنے اچھی کنٹریز میں کہ بہت لو گروتھ ہے, ان امپلائمنٹ زیادہ ہے, پروڈکشن نہیں ہے. یہاں پر ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں کہہ رہے ہیں فل کیپیسٹی پہ جا رہا ہے. انفیکٹ یہ آرڈرز ٹرن ڈاؤن کر رہے ہیں ہمارے ایکسپورٹرز. تو یہ سچویشن کووڈ میں آنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس میں آئی تھنک ایک چیز جو عرفان علی صاحب نے شاید نہیں موقع نہیں ملا گا ان کو, لیکن یہ جو اسٹیٹ بینک نے جو ریلیف میجرز لائی تھی کووڈ اکانومی کے لیے, جس میں ہاسپٹل فائنینسنگ, پے رول فائنینسنگ, لانگ ٹرم ٹرف جس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپرری اکنامک ریلیف فیسلٹی, یہ ساری چیزوں نے بہت ہینڈ ہولڈ کی اکانومی کا. اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمیں اس کے اثرات نظر آتے ہیں, کیونکہ ان امپلائمنٹ شروع ہوتی ہے تو اس کا ایک سائیکل شروع ہوتا ہے.
تو آئی تھنک اگر آپ اس کو اگر ٹرانسلیٹ کریں آج کے پروگرام کے اس میں روشن ڈیجیٹل، تو دیکھیں جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں وہ پاکستان میں جب انویسٹ کرتے ہیں تو کنٹری رسک ضرور آتا ہے، چاہے وہ پاکستانیز ہیں یا نان پاکستانیز ہیں. تو یہ جو پاکستان کا کنٹری رسک اگر آج کل آپ کووڈ سینیریو میں انٹرنیشنلی دیکھیں تو آئی تھنک وی آر مچ بیٹر آف دین لاٹ آف ادر کنٹریز. اگر ان کا گراف بالکل نیچے جا رہا ہے تو ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے. پھر جو اگین بٹوین پرائم منسٹر اینڈ آر گورنر اسٹیٹ بینک اینڈ اسٹیٹ بینک کی جو ہاؤسنگ کا پروگرام ہم نے شروع کیا ہے کہ بھائی ہاؤسنگ پہ آنا چاہیے، تو پروبیبلی اس میں 150 بلین روپے کا انفیوژن آئے گا اس سیکٹر میں اوور دا نیکسٹ 1 year. 150 بلین پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اس سے امپلائمنٹ کریٹ ہوگی، ملٹی پلائر افیکٹ ہوگا. اسٹیل انڈسٹری، گلاس انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری، آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں پرائسز کہاں جا رہی ہیں ان کی. تو بینکس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا فلو آ رہا ہے اور جس طرح سے انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یو آر بلش کہ یہاں سے ویری بلش. مطلب ہمارا برانچ ایکسپینشن پلان از آن ٹریک. ہمارا ٹارگیٹس اگلے سالوں کے اس سال سے بہتر ہیں. یہ نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی کووڈ کی وجہ سے کہیں پلیٹو ہو گئے ہیں یا خدا نخواستہ نیچے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک اس میں اللہ کا شکر ہمیں کرنا چاہیے کہ پاکستان از ان اے ویری ویری گڈ سچویشن پوسٹ کووڈ ایرا. بالکل، آئی تھنک ویری گڈ پوائنٹ. آپ کی طرف آؤں گا. وی کمنگ ٹو دا کنکلوژن آف دا شو. آپ اپنا تھوڑا میسج بتائیے انویسٹرس کے لیے کہ کیوں انہیں ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنا چاہیے، اس کو سمرائز کر دیجیے کہ کیوں، وائی از اٹ سو امپورٹنٹ رائٹ ناؤ، کہ جس طرح بتایا کہ یہ ہے جو ایک طرح کا، اگر آپ دنیا بھر میں آپ کو کووڈ سے اکانومی متاثر ہو رہی ہے تو پاکستان ایکچولی ہیز بیکم فائنینشیل ایسٹ دیٹ ہیز ہیلڈ اگینسٹ دا گلوبل اکنامک ڈکلائن. پلیز سر آپ کے لیے. تو پاکستان میں پاکستانیز کا آنا خوشائند ہے ہمارے لیے، اور جیسے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں انہوں نے رسپونڈ کیا ہے تو 60,000 اکاؤنٹ $214 ملین از اے ویری گڈ ڈومین. تو پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں انویسٹ کرنا ایک بالکل اٹس لائک ہوم کمنگ. اور جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ کہ جو ریٹرنز ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک لائف اسٹائل پروڈکٹ دے دی ہے ان کو، جس میں اگر وہ نیو یارک بیٹھ کے پاکستان میں اپنے والد کے گھر کے بجلی کا بل پے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی فیسیں پے کر سکتے ہیں، وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں تھرو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس انڈیویجولز کے لیے جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں پلس پیمنٹس اپرچونیٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی ایک ونڈو آف اپرچونیٹی ہے کہ حکومت پاکستان کو پیسے دینا آلموسٹ رسک فری انویسٹمنٹ ہے. تو اس لیے وہ پاکستان ہے، اور وہ اس لیے بھی پاکستان آئے کہ ہماری اب گروتھ ٹریجیکٹری ہے، اینڈ فرام دس ایئر انشاءاللہ 2021 آنورڈ we will be growing at a faster pace than we were growing during the COVID-19 time. اور جیسے کہ خان صاحب نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو بہت ہی کی میجرز لیے، جس میں ٹرف کا انہوں نے ذکر کیا، جس میں انہوں نے ان امپلائمنٹ کو جو ہم نے بچانے کے لیے جو سیلری لون لے دیے، اپنے اسپتالوں کے لیے قرضے دیے، کووڈ میں اس کا ہم نے ری اسٹرکچرنگ کی، لونز کی اجازت دی. تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمارا جو بزنس مین ہے وہ سنبھلا، اور اکانومی میں ظاہر ہے جب اکانومی سنبھلے گی، آپ کا بورور سنبھلے گا تو اس کا فائنینشیل سیکٹر کو بھی فائدہ ہوگا اور اکانومی کو بھی فائدہ. بالکل، آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائلائٹ کیا. آن دیٹ میں بہت بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں شامل ہونے کا. عرفان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میزان بینک سے نمائندگی ہوئی. سمی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہم نے ہائلائٹ کیے. بینگ این اکانومسٹ، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ریٹرن کہاں ملے گا، تو فیکچولی اسپیکنگ آپ کے اپنے ملک میں ملے گا. اگر آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آن لائن اکاؤنٹ کھلوائیں اور اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے دنیا میں کہیں بھی ہیں اپنا ریٹ لاک ان کریں، 6.5 سے 7% انٹرسٹ ریٹ ڈالر ڈینامینیٹڈ آپ لاک ان کر سکتے ہیں. So that's a great opportunity for everybody who believes in Pakistan and who wants to invest in Pakistan. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.